اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کے جو حالات تھے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں کے حالات۔ اب ہم اس سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حالات پر توجہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں کی حکومت۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے بیٹے رجعم کو بادشاہ بنایا۔ اس کی حکومت 17 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ممالک متفرق ہو گئے، جس میں 2 قبیلوں پر رجعم کا بیٹا ابیہ بادشاہ بنا اور دیگر حصوں پر رجعم بادشاہ رہا۔ تو رنجمہ سلیمان علیہ السلام کا غلام تھا۔ اسے یہ مقام سلیمان علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے حاصل ہوا، جس بیوی کے گھر میں سونے کی ڈڈی تھی جس کی پوجا کی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حکومت چھین لینے کی دھمکی دی۔ ایک قول کے مطابق رجم کی حکومت 3 سال تک جاری رہی۔ ابیہ کے بیٹوں کی حکمرانی۔ ابیہ کے بعد اس کا بیٹا بھی انہی 2 قبیلوں کا حکمران بنا، یعنی یہودا اور بنیامین کی اولاد کا، یہاں تک کہ 41 سال تک کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ابیہ کا نیک دل بیٹا۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ جس کا نام عصا بن ابیہ تھا، وہ بہت نیک آدمی تھا، ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ ہندوستان میں زرہ نامی ایک بادشاہ تھا، یہ بڑا ظالم اور فاسق حکمران تھا، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا۔ بت پرستی کی سزا موت۔ ابیہ بت پرست انسان تھا، وہ اللہ کو چھوڑ کر 2 بتوں کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی ان کی پوجا کی طرف بلاتا تھا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اکثر لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ وہ موت تک بتوں کی پوجا کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو اس نے اعلان کرایا کہ کفر اپنے ماننے والوں کے ساتھ ختم ہو گیا، بتوں کو توڑ دیا گیا اور ایمان اپنے پیروکاروں کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ بتوں کو توڑ دیا گیا اور ان کی عبادت کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نظر آنے لگی۔ آج سے کوئی کافر میری بنی اسرائیل حکومت کے اندر سر اٹھائے گا تو اسے قتل کر دوں گا۔ طوفان دنیا والوں کو غرق نہیں کر سکتا اور بستیوں کو تباہ نہیں کر سکتا۔ آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ترک کر دی جائے اور اس کی نافرمانی عام ہو جائے۔ اس لیے اب ہمیں اللہ کی نافرمانی پر قائم نہیں رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت مقدور پر کرنی چاہیے، تاکہ زمین اپنی نجاست سے پاک اور گندگیوں سے صاف ہو جائے، اور واللہ جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے اور اسے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ جوہلۂ قوم کا شور و ہوگا۔ جب قوم نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے شور و غل مچایا اور اس اعلان کو ناپسند کیا۔ وہ اس کی والدہ کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ اس کا رویہ ان معبودوں کے بارے میں سخت ہے۔ اس نے انہیں بتوں کو چھوڑنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس کی والدہ نے سن کر انہیں بتوں کے بارے میں بات کرنے کی حامی بھر لی۔ بادشاہ کی ماں کا بیان۔ ایک روز جب بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ قوم کے سردار، معززین اور رعایا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی والدہ وہاں آئی۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، اسے بطور عزت و احترام بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن والدہ نے بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا، تو میرا بیٹا نہیں، تو میری بات نہیں مانتا اور جس چیز کی تجھے دعوت دوں اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر تو نے میری بات مان لی تو تو ہدایت پا گیا اور تو نے سعادت کا اپنا حصہ لے لیا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو تو سعادت سے محروم رہا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا بن گیا۔ اے میرے بیٹے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے اپنی قوم کو ایک بڑے امتحان میں مبتلا کیا ہے اور انہیں ان کے دین کی مخالفت کرنے کا اور اپنے معبودوں کا انکار کرنے کا حکم دیا، اور ان میں ایک نیا طریقہ اور بدعت جاری کی ہے جس سے تو اپنی شان بڑھانا اور اپنے وقار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے، تو نے غلطی کی اور بدعنوائی
کو لیا اور تمام لوگوں کو اپنے سے جنگ کرنے اور قتال کرنے کی طرف اکیلے دعوت دی۔ اس لیے تو نے آزاد لوگوں کو غلام بنانے اور مضبوط کو کمزور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سے تو نے علماء کی رائے کو غلط جانا، حکماء کی مخالفت کی اور پاگل لوگوں کی اتباع کی۔ میری جان کی قسم، مجھے اس عمل پر تمہارے شدید غصے، نوعمری اور کم علمی نے ابارا۔ اگر تو نے میری بات کو ٹھکرایا اور میرے حق کو نہ پہچانا تو اپنے باپ کی نسل سے نہیں، تو بادشاہت کا مستحق نہیں۔ اے بیٹے، تو نے کس وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا؟ شاید تجھے بھی وہ کلمات دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جو فرعون کے پاس گیا، یہاں تک کہ فرعون کو غرق کیا اور اپنی قوم کو ظلم سے نجات دلائی۔ یا شاید تجھے داؤد جیسی قوت دی گئی کہ شیر اپنی قوم سے لڑ پڑا اور لومڑی کتے میلے تو اس کی باتیں پھٹ گئی اور ظالم جالوت کو تنہا قتل کیا۔ یا شاید تجھے سلیمان بن داؤد جیسی بادشاہت اور حکومت عطا کی گئی کہ اس کی حکمت آنے والے لوگوں کے لیے ضرب المثل بن گئی۔ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش ناممکن۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو وہ غصے سے بھر گیا، اس کا سینہ تنگ ہونے لگا۔ اس نے جواب دیا، اے امی جان، جس طرح یہ مناسب نہیں کہ میرے دسترخوان سے دوست و دشمن کھانا کھائیں، اسی طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں۔ اس معاملے کی طرف کہ اگر تو بات مان لے گی تو ہدایت پائے گی، ورنہ تو گمراہ ہو جائے گی۔ اگر تو غیروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرے گی تو پھر مجھے اس معاملے میں صرف وہی ملامت کرے گا جو اللہ کا دشمن ہوگا، اور میں اللہ کی رضا اور اس سے مدد کا خواستگار ہوں، کیونکہ میں اس کا غلام ہوں۔ ماں کی ہٹ درمی۔ ماں نے کہا، میں اپنے بتوں کو اور اپنے آبا کے مذہب کو تیرے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گی، اور جس رب کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے میں اس کی عبادت نہیں کروں گی۔ خدا کی اطاعت کے لیے مخلوق سے ناراضگی۔ بادشاہ نے کہا، اے امی جان، آپ کی اس بات نے میرے اور آپ کے درمیان رشتہ ختم کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے دربار سے نکال کر دور کسی جگہ لے جایا جائے، اور پولیس والے کو حکم دیا کہ اگر وہ ضد کرے تو اسے قتل کر دو۔ اللہ اپنے بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جب وہاں پر موجود لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کے دلوں میں بادشاہ کا رعب بیٹھ گیا۔ وہ بادشاہ کے مطیع ہو گئے اور ان کا ہر قسم کا حیلہ ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب اس نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ان لوگوں نے اور بھی بہت سی تدابیر اختیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کی اور ان کی تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ جب وہ اپنے پروگرام میں بری طرح ناکام ہو گئے تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں رہنا چاہیے۔ ہندوستانی بادشاہ کو حملے کی دعوت۔ چنانچہ عوام اپنے مشورے کے مطابق ہندوستان میں زرا نامی بادشاہ کے پاس آئے تاکہ اس کے خلاف بھڑکا کر پناہ حاصل کریں۔ جب وہ زرا کے دربار میں حاضر ہوئے تو سجدے میں گر گئے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ اس نے پوچھا، تم میرے کون سے غلام ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی سرزمین شام سے آئے ہیں۔ ہم آپ کی بادشاہت کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں ایک نو عمر اور کم عقل بادشاہ بنا جس نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا اور ہماری عبادت کو غلط اور ہمارے آبا کو گمراہ کہا، اور اس کی سختیاں ہم پر بڑھ گئیں۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ہمارے بادشاہ بننے کے زیادہ لائق ہیں۔ ہم اس ملک کے سرداروں میں سے ہیں۔ اس ملک میں مال بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگ بہت کمزور ہیں، اس کی معیشت بہت مضبوط ہے اور باغات بہت زیادہ ہیں، اس میں خزانے بہت زیادہ ہیں۔ اب تک وہاں 30 بادشاہ حکومت کر چکے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع رہتے تھے۔ ہم انہی کی قوم میں ہیں۔ ہم اور ہماری زمین آپ کے لیے حاضر ہے۔ اس زمین میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ جنگ کے لیے اپنے اموال آپ کے حوالے کر دیں گے۔ فیصلے کی گھڑی۔ زرا نے کہا، میری جان کی قسم، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کروں گا اور میں ان سے جنگ بھی نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی میرے زیادہ فرما بردار ہوں، اس لیے پہلے میں اپنے جاسوس بھیجوں گا۔ اگر معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ تم نے کہا ہے تو میں تمہیں اس زمین کا حاکم بنا دوں گا، اور اگر تمہارا جھوٹ ظاہر ہوا تو تمہیں سخت سزا دوں گا۔ جاسوسی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے عدل کی بات کی اور انصاف کا فیصلہ کیا۔
ہم اس پر راضی ہیں۔ بادشاہ نے ان کے لیے وظیفہ جات جاری کر دیے اور اپنی قوم میں سے چند دیانتدار آدمی منتخب کر کے انہیں جاسوس بنا کر بھیجا۔ انہیں کچھ نصیحتیں کی اور کہا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو انہیں سخت سزا دی جائے گی، اور سچ بولا تو انعام دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری امانت داری، دیانتداری اور اچھی رائے کی بنیاد پر بھیج رہا ہوں تاکہ تم اس کا صحیح مطالعہ کرو۔ اس کے حالات، جانور اور وہاں کی حکومت، عوام، فوج، دریا، داخلی اور خارجی راستوں، سہولیات، مشکلات کے بارے میں اس طرح آگاہ کرو گویا کہ میں اس ملک کو دیکھ رہا ہوں۔ وہاں کے دیہاتی اور شہری لوگوں کو پرکھو۔ اپنے ساتھ یاقوت، مرجان اور قیمتی کپڑے لے جاؤ تاکہ جب وہ انہیں دیکھے تو مرغوب ہوں اور دیکھتے ہی انہیں خریدنے لگ جائیں۔ بادشاہ عصا کے ملک میں جاسوسی۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں اپنے خزانے سے بہت سا مال دیا، انہیں خشکی اور بحری سفر کا سامان دیا اور اس قوم کے کچھ حالات بیان کیے اور انہیں اپنے مقاصد سے آگاہ کیا اور انہیں تاجروں کے روپ میں روانہ کیا۔ یہ لوگ ساحل سمندر پر آئے، وہاں کشتی پر سوار ہو کر ایلیا کے ساحل پر اترے، وہاں سے چل کر شہر میں گئے۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور انہیں خریدنے کی دعوت دی، لیکن لوگ ان کے سامان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ان کی تجارت کھٹائی میں پڑ گئی۔ اب انہوں نے مہنگی اور عمدہ چیزوں کو کم داموں میں فروخت کرنا شروع کیا تاکہ وہاں کے لوگ انہیں رہنے دیں، ملک سے نکال نہ دیں اور یہ ان کے حالات معلوم کر لیں اور بادشاہ کی ہدایت کے مطابق تحقیقات مکمل کریں۔ بیوہ عورتیں سہاگنوں کی طرح نہ نکلیں۔ اسما بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جن عورتوں کا خامند نہیں وہ خامند والی عورتوں کی حالت میں نہ نکلیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا یا سمندر کے جزیروں کی طرف بھیج دیا جائے گا، کیونکہ شیطان اہل دین پر عورتوں کی شکل بنا کر سب سے زیادہ سخت حملہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایسی عورتیں جن کو معمولی اور گدلی حالت میں نکلتی تاکہ ان کی پہچان نہ ہو۔ جاسوس تاجروں کے بیس میں یہ لوگ اپنا سامان معمولی قیمت پر بیچتے رہے، یہاں تک کہ جس کی قیمت 100 درہم ہوتی اسے 1 درہم میں بیچ دیتے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں رات کے وقت ان سے جا کر سامان خریدتی، شہر والوں کو اس کا علم نہ تھا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنا کافی سارا سامان خرچ کر کے بہت سا سامان خرید لیا، اور پھر یہ خبر وہاں کے شہروں، قلعوں اور دوسری آبادیوں تک پہنچی۔ جاسوسوں کا حالات کا کھوج لگانا۔ ان جاسوسوں نے اپنے عمدہ سامان اور موتی، ہیرے اور یاقوت بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے چھپا رکھے تھے۔ یہ وہاں کے لوگوں سے بادشاہ کے حالات پوچھتے اور کہتے کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے کوئی چیز نہیں خریدتا۔ اگر وہ غنی ہے تو مختلف قسم کا عمدہ سامان ہے جو اس کے خزانے میں بھی موجود رہیں، اور اگر وہ محتاج ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا تاکہ ہم اسے یہ چیزیں بلا معاوضہ دے دیں۔ صاحب ثروت مسلمان حکمران۔ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بہت مالدار ہے اور اس کے پاس ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ اس کے پاس وہ خزانے بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر آئے تھے، اور وہ زیورات بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تھے، اور جو خزانہ یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس تھا، اور رئیس الحکماء سلیمان علیہ السلام نے جو خزانہ جمع کیا تھا، اور اسی طرح اور بہت سے بادشاہوں کے ہاں جو خزانہ تھا وہ سب اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس ایسے برتن ہیں کہ کوئی بھی ان برتنوں کی قدرت نہیں رکھتا۔ جاسوسوں کا فوجی قوت کا اندازہ لگانا۔ ان جاسوسوں نے پوچھا کہ ان کا جنگی انداز کیا ہے اور کس چیز کی وجہ سے اس کی اتنی عظمت ہے اور اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اس پر حملہ کرے اور اس کا ملک چھین لے تو کیا کرے گا؟ کتنے لشکروں کو استعمال کرے گا؟ گھوڑوں اور شہ سواروں کے ذریعے مقابلہ کرے گا یا اس کے کثیر خزانوں اور مال و دولت کا رعب دوسروں پر پڑ جائے گا؟ سچے کا دوست اللہ۔ لوگوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا لشکر کم اور اس کی قوت کمزور ہے، البتہ اس کا ایک دوست ہے جسے یہ پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور اگر پہاڑ بھی اگے اپنی جگہ سے ہٹانا ہو تو وہ اسے ہٹا دیتا ہے۔ جب تک اس کا دوست اس کے ساتھ ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے پوچھا وہ دوست کون ہے؟ اس کے لشکر کتنے ہیں؟ اس کے جنگجو اور بہادر کتنے ہیں؟ سوار اور پیدل فوجی کتنے ہیں؟ اور وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ آسمان سے اوپر رہتا ہے، عرش پر مستوی ہے، اس کے لشکر انگنت ہیں، تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں۔ اگر وہ سمندروں کو حکم دے تو وہ خشکی کو تباہ کر دیں،
اور اگر دریاؤں کو حکم دے تو وہ تباہی پھیلا دیں۔ نہ وہ نظر آتا ہے اور نہ اس کا ٹھکانہ صحیح طرح معلوم ہے۔ وہ اس کا دوست و مددگار ہے۔ یہ جاسوس ان ساری باتوں کو لکھتے رہے۔ جاسوسوں کا بادشاہ کو پھسلانے کی کوشش کرنا۔ پھر ایک روز بادشاہوں کے دربار میں آئے اور کہا، اے بادشاہ، ہمارے پاس اپنے ملک کے کچھ خزایہ ہیں، ہم انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ ہم سے خریدنا چاہیں تو کم دانوں میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے فانی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے سب کچھ کھول کر سامنے کر دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا یہ چیزیں اور ان کے استعمال والے ہمیشہ باقی رہیں گے؟ وہ بولے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہ بھی فنا ہو جائیں گے اور ان کو استعمال کرنے والے بھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے جواب دیا کہ پھر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جن کی رونق ختم نہ ہو اور اس کے پہننے والے باقی رہیں۔ جاسوسوں کی واپسی۔ یہ واپس آ گئے۔ بادشاہ نے ان کے ہدیے ان کو لوٹا دیے۔ بیت المقدس سے سفر کا آغاز کر کے واپس زرا کے پاس پہنچے، اور جو کچھ انہوں نے حالات لکھے وہ سب کھول کر سامنے رکھ دیے، اور سارے حالات زبانی بھی سنائے اور عصا کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ جب ذرا نے ان کی یہ باتیں سنی تو انہیں اپنی اور چاند کی قسمیں اٹھانے کے لیے کہا کہ قسمیں اٹھا کر بتلاؤ کہ تم نے کوئی بات غلط نہیں کی اور نہ ہی کوئی بات چھپائی ہے۔ انہوں نے اچھی قسم اٹھا لی۔